الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات اور آپ کی بے مثال زندگی 2 دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل، آپ کی خدمات، دین کی خاطر آپ کی قربانیاں کل کے 2 محاضرات میں آپ نے سماعت کی۔ آج کا محاضرہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے سبق۔ گزشتہ 2 محاضروں میں جو زندگی ہم نے سنی، اس زندگی سے کیا لیسن ہم کو ملتا ہے، کیا سبق ہم کو ملتا ہے، 6 سبق آج کے اس محاضرے میں میں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبق ان کی شادی سے متعلق ہے۔ لڑکی والے یا لڑکی شادی کی پیشکش کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، آپ کی تعریف کو سن کر خود آگے بڑھ کے شادی کی پیشکش کی۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، جیسے کہ سماج میں یہ مشہور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں۔ اگر لڑکی والے آگے بڑھ کے رشتہ پیش کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے اندر کوئی کمزوری ہوگی، کوئی شاید لڑکی کے اندر کوئی عیب ہوگا۔ یہ سماج میں مشہور ہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اگر لڑکا یا لڑکے والے کہیں کہ بغیر جہیز کے، بغیر کٹنم کے، بغیر کسی خرچ کے فری میں لڑکا شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تب بھی لوگ لڑکے پہ گمان کرتے، کچھ دال میں کالا ہے، فری میں کرنا چاہتا ہے، لڑکے کے اندر کچھ عیب ہوگا۔ تو یہ جہالت ہے لوگوں کی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے کہ لڑکی شادی کی پیشکش کر سکتی ہے۔ اور دوسرا سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ شادی کے موقع پر لڑکی کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے اور لڑکے کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو دلہا اور دلہن کی عمر میں عام طور پہ ہمارے سماج میں یہ مشہور ہے، لڑکی کی عمر کم ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ صرف خدیجہ ہی نہیں، بہت ساری امہات المؤمنین ہیں، بہت ساری امہات المؤمنین ایسی ہیں جو نبی سے بھی بڑی تھی شادی کے وقت، صرف خدیجہ ایک ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے سماج میں گھر والے ٹارچر کرتے ہیں، اگر کوئی لڑکا کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو گھر والے اسے ٹارچر کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے، شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے بڑھ کے ہے، طلاق کے واقعات بھی پیش آئے۔ یہ غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ لڑکا بڑا ہو لڑکی چھوٹی ہو تبھی شادی ہوگی، اگر لڑکی لڑکے سے بڑا ہو تو طلاق دے دینی چاہیے۔ یہ غلط بات، یہ جہالت اور نادانی ہمارے سماج میں پھیلی ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسلام نے عورت کے لیے بھی یہ گنجائش رکھا ہے کہ عورت بھی بزنس کر سکتی ہے۔ وقت کی بہت بڑی تاجرہ تھی حضرت خدیجہ، بہت بڑا بزنس تھا ان کا۔
تجارت کا مال دے کے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجتی تھی اور لوگ نفع حاصل کر کے لا کے خدیجہ کو دیتے تھے، اور وہ ساری دولت حضرت خدیجہ اسلام کے راستے میں فی سبیل اللہ لٹا دی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کمائی کا ذمہ دار عورت نہیں مرد ہے، کمانے کا ذمہ دار، گھر کو چلانے کا ذمہ دار یہ عورت نہیں، یہ کون ہے؟ یہ مرد ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت تجارت کرنا چاہتی ہے، بزنس کرنا چاہتی ہے، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے، مگر کچھ پابندیوں کے ساتھ، پردے میں رہ کے، حجاب میں رہ کے، اسلام کے دائرے میں رہ کے کر سکتی ہے، جیسے حضرت خدیجہ نے کیا۔ حضرت خدیجہ ڈائریکٹ نکل گئی نہیں میدان میں، وہ مردوں کو بھیج کے تجارت کرواتی تھی۔ تو یہ غلط سوچ ہے کہ عورت باہر نکل جائے تجارت کے لیے، تو اسلامی دائرے میں رہ کے آپ تجارت کرو، مردوں کی طرح باہر نکل جانا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی سے یہ سبق بھی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، یہ اعتراض کر سکتا ہے، ارے یہ تو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے جی، اللہ کے نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی ہے، وہ کیسے دلیل بن سکتی؟ سچ ہے یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ پیارے نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی کو لے کر لوگوں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 16 میں پیارے نبی نے فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان اتنی لمبی مدت سے زندگی گزار چکا ہوں، بتاؤ میری زندگی میں کوئی عیب ہو؟ بتاؤ میری زندگی میں کوئی دھبا ہو؟ کیا کبھی میں نے خیانت کیا ہے؟ کیا کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ میری زبان سے جھوٹے الفاظ کبھی تم نے سنی ہیں؟ تو نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی کو ایک چیلنج کے طور پہ نبی نے پیش کیا۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی کیونکہ بے داغ تھی، بے عیب تھی، اس لیے نبوت سے پہلے والی زندگی بھی نمونہ ہے اور نبوت کے بعد کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، نبوت کے بعد 20 پر 3 سالہ زندگی، پورے 60 پر 3 سال کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ چوتھا سبق اماں خدیجہ کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ جو معلوم ہوتی ہے کہ خدیجہ کی زندگی سے، اور یہ بات خاص کر مردوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو کیسے یاد رکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو آپ نے کیسے یاد رکھا اور کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ احسان کیا؟ اور یہ صرف زندگی میں ہی نہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کو یاد کیا۔ جیسے شریعت ہماری کہتی ہے، ماں باپ کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ماں باپ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔ یہ کہ ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا ہے، یہ کہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ تمہارے ماں باپ کے انتقال کے بعد تمہارے ماں باپ کے رشتہ دار کون ہیں، تمہارے ماں کے رشتہ دار کون ہیں، تمہارے باپ کے رشتہ دار کون ہیں، دیکھو اور ان کے ساتھ احسان کرو، یہ شریعت کہتی ہے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو،
بعینہی ہو بہو یہی بات بیوی کے سلسلے میں بھی ہے۔ بیوی انتقال ہو جانے کے بعد بیوی کے جو رشتہ دار ہیں، بیوی کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اور خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب حسن سلوک کیا۔ کہاں یہ تعلیمات اور کہاں آج کا معاشرہ؟ یہ تعلیمات کتابوں میں رہ گئی، آج یہ تعلیمات زندگیوں میں نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اور ہم آج کا معاشرہ زندگی میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہیں جو بیوی کی نظر میں بہتر ہو، اور میں حسن سلوک کرنے کے اعتبار سے، بیویوں کے ساتھ احسان کرنے کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین شوہر ہوں۔ بیویوں کے ساتھ احسان کرنے، حسن سلوک کرنے کے اعتبار سے میں تم میں سب سے بہترین شوہر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس وقت تک با اخلاق نہیں کہلا سکتے جب تک کہ بیوی کے نظر میں با اخلاق نہ ہو جائے۔ جب تک ہمارے اخلاق کی گواہی ہماری بیوی نے نہ دے دے، ہم با اخلاق نہیں ہو سکتے۔ گھر کے باہر کی زندگی میں، دوستوں کی نظروں میں ہم بہت با اخلاق ہیں، فرینڈ سرکل کی نظر میں ہم بہت با اخلاق ہیں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہم گھر کے باہر کی زندگی میں بڑے با اخلاق ہیں، لیکن کیا ہماری بیوی کے ساتھ ایسے اخلاق ہمارے ہیں؟ لیکن یہ کیا بات ہوئی، ہماری ساری مسکراہٹیں باہر والوں کے ساتھ ہیں، ہماری ساری محبتیں باہر والوں کے ساتھ ہیں، اور جب ہم گھر کو آتے ہیں تو غصے کا چہرہ لے کر رعب داری کے ساتھ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ بیوی ڈر کے کسی کونے میں دبک جاتی ہے، بچے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج کا معاشرہ ہے۔ ایسے ظالم اور جابر شوہر کو کبھی با اخلاق نہیں کہا جا سکتا، جو باہر والوں کے لیے نرم ہو اور گھر والوں کے لیے گرم ہو۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے، جب تک بیوی ہمارے اخلاق کی گواہی نہیں دیتی، ہم اسلام کی نظر میں اچھے شوہر کہلانے کے لائق نہیں۔ کیوں کہا بیوی کے سلسلے میں کہ وہ اخلاق کی گواہی دے؟ اس لیے کہ دیکھیے، ہم باہر والوں کی نظروں میں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے، لیکن بیوی کے پاس ہم 24 گھنٹے کبھی رہتے ہیں، رات میں رہتے ہیں، دن میں رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ باہر والوں کے پاس جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، اخلاق کا یونیفارم پہن لے کے جاتے ہیں۔ بیوی کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتے ویسے۔ بیوی کے سامنے ہماری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق کھلا ہوا ہے، وہ جانتی ہے کہ ہمارے اوقات کیسے، کس حالت میں ہم کیسے رہتے ہیں۔ اگر بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر بہترین ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ بہترین ہیں۔ دنیا پوری گواہی دیتی ہے کہ آپ بہترین انسان ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے کہ آپ بہتر نہیں ہیں، تو اسلام کی نظر میں آپ بہترین شوہر نہیں کہلا سکتے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، پیارے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو بیوی کی نظر میں، بچوں کی نظر میں بہتر ہو۔ یہ بھی ایک چوتھا سبق ہے حضرت خدیجہ کی زندگی سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پوری زندگی میں حضرت خدیجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو
تو یہ اخلاق تھے پیارے نبی کے۔ اور پانچواں سبق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ یہ کہ انسان کتنا بھی نیک ہو، انسان کتنا بھی بڑا متقی ہو، انسان کتنا بھی بڑا پرہیزگار اور نمازی ہو، کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، اس کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں آزمائشیں آ کر رہتی ہیں، کیونکہ زندگی نام ہے تکلیفوں کا، زندگی نام ہے آزمائشوں کا۔ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم نیک ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم روزدار پرہیزگار ہیں، ہم کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے دنیا کی سب سے نیک خاتون، اس امت کی سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ، اتنی نیک ہونے کے باوجود کیسے دکھ ان کی زندگی میں آئے؟ ایک ساتھ 2 بیٹیاں مطلقہ ہو گئی، ایک ساتھ رقیہ ام کلثوم، دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے ایک ساتھ طلاق دی۔ ایک ماں کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا جائے، ماں کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ تو حضرت خدیجہ کی زندگی کے اس واقعے سے ان لوگوں کے لیے بڑی تسلی ہے جن کی بیٹی آج طلاق ہو کر گھر میں بیٹھی ہے، جن کی بیٹی کے بیوہ ہو چکی ہے یا تمہارا داماد انتقال ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خدیجہ کی زندگی میں اس واقعے میں بڑی تسلی ہے، بہت پیارا پیغام ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ ہم سے پاپ ہو گئی، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اس لیے اللہ ہم کو تکلیفیں دے رہا، عذاب دے رہا، نہیں، یہ آزمائش ہے تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ متقیوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی اللہ بیماریاں دیتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان کے درجات جنت میں بڑھانے کے لیے۔ اور آخری سبق اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے وہ یہ کہ نیک کاموں میں جلدی کرنا، نیکی کے کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا، نیکی کے کاموں میں جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے۔ نیکی عام ہو جانے کے بعد سب لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ اس نیکی کو کر کے آگے بڑھ کے دوسروں کے لیے آپ نمونہ بنو، آپ پہلے کرو، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ سب لوگ کرنے کے بعد آخری میں ہم کریں۔ نیکی میں سبقت کرنا، کمپٹیشن کرنا، آگے بڑھنا، یہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ خدیجہ کو خدیجہ کس نے بنایا؟ حضرت خدیجہ کو خدیجہ کس نے بنایا؟ آسمان سے اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو کیوں آیا؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کا سلام حضرت خدیجہ کو کیوں آیا؟ اسی لیے نا کہ نیکی میں اس نے پہل کی، ان کی یہی خصوصیت تھی، اول من آمنت بہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے ایمان لانے والی، سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے نبی پر یہی خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی کہ دوسرا کوئی انسان کبھی بھی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا انسان کتنا بھی متقی بن جائے، کتنا بھی عبادت گزار بن جائے، حضرت خدیجہ کے اس فضیلت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے آگے بڑھ کے پہلے ایمان لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور قربانیاں دیے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور قربانیاں دیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت خدیجہ صلح حدیبیہ کیا سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے۔ ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے، اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے، اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اس امت میں
نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہل کر کے اسلام کو قبول کرنے والی ایک عورت تھی، وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت خدیجہ کے لیے، یہ کتنا بڑا شرف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جیسی قربانیاں ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خاطر حضرت خدیجہ جیسا جذبہ اور ان کی جیسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آنے والے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر ہم آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ آج اسی بات پر اپنی بات بس کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔